کراچی میں وکلا اور پولیس آمنے سامنے، تھانہ گلستان جوہر میں وکلا کی پولیس اہلکاروں سے تلخ کلامی ہوئی، وکلا کی بڑی تعداد تھانے پہنچ گئی، ڈنڈوں کا آزادانہ استعمال، وکلا کا پولیس ملازمین پر پتھراؤ، ایک پولیس اہلکار زخمی ہو گیا، وکلا کا ایس ایچ او پر بدتمیزی اور بد کلامی کا الزام، پولیس حکام کے مطابق ایک وکیل بغیر اجازت سائیڈ روم میں داخل ہوا، گاڑی ریلیز کا کیس تھا جو ایس ایچ او کا اختیار نہیں، کمرے سے باہر جانے کو کہا تو وکلا مشتعل ہو گئے۔ Tajikistan and Pakistan are victims of terrorism. Pakistan has faced this menace for long years and has paid a huge price in terms of human life and of course colossal economic loss running into billions of dollars, and thousands of Pakistanis have paid their lives. Almost 40,000 Palestinians have given their life. Thousands of children and thousands of mothers, fathers, brothers have been martyred. It is a genocide that mankind hasn't seen in contemporary history. ہم نے دہشت گردی کو مات دی، اب یہ ناسور دوبارہ سر اٹھا رہا ہے، امن کے بغیر خطے میں خوشحالی ممکن نہیں، خواہش ہے پاکستان اور تاجکستان مل کر دہشت گردی کے خاتمے کے لیے کام کریں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی تاجک صدر کے ہمراہ پریس کانفرنس، کہا دنیا کو روس، یوکرین جنگ اور غزہ میں پیدا شدہ صورتحال کا چیلنج درپیش ہے، غزہ میں فلسطینیوں کی نسل کشی جاری ہے، 40,000 افراد شہید ہو چکے، دنیا میں پائیدار امن کے لیے فلسطینی عوام کو آزادی کا حق دینا ہوگا، سلامتی کونسل کی قراردادوں کے مطابق مسئلہ کشمیر کا منصفانہ حل بھی ضروری ہے، پاکستان اور تاجکستان کے درمیان مختلف مفاہمتوں کی یادداشت پر دستخط ہو گئے، وزیر اعظم نے تاجک صدر کو مختلف شعبوں میں سرمایہ کاری کی دعوت دی، صدارتی محل میں شہباز شریف کو گارڈ آف آنر پیش، شہباز شریف تاجک ہیرو کی یادگار پر بھی گئے۔ مخصوص نشستوں کا تنازع الیکشن کمیشن کی غلطیوں کی وجہ سے آیا، سپریم کورٹ کی ڈیوٹی نہیں کہ غلطی کو ٹھیک کرے، پاکستان کو اب آئین پر چلنے دیں، چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے مخصوص نشستوں سے متعلق کیس میں ریمارکس، جسٹس اطہر من اللہ نے کہا کیا عدالت آئین کی سنگین خلاف ورزی کی توثیق کر دے، جسٹس منیب اختر نے کہا کہ کیا وہ قانونی آپشن نہیں اپنانا چاہیے جو اس غلطی کا ازالہ کرے، جسٹس یحییٰ آفریدی نے استفسار کیا سنی اتحاد کونسل ضمنی الیکشن جیتنے پر پارلیمانی پارٹی بن چکی ہے، اٹارنی جنرل نے جواب دیا اگر سنی اتحاد ضمنی انتخابات میں جیتی ہے تو پارلیمانی پارٹی بن سکتی ہے۔ بانی پی ٹی آئی کی گرفتاری غیر قانونی ہے، زلفی بخاری کی پٹیشن پر اقوام متحدہ ورکنگ گروپ کی قانونی رائے، بانی کی فوری رہائی کا مطالبہ کر دیا۔ رپورٹ میں کہا پی ٹی آئی سربراہ کی گرفتاری کا کوئی قانونی جواز نہیں، بظاہر مقصد انہیں نااہل کرنا تھا، بانی پی ٹی آئی کو اپنے دفاع کا حق نہیں دیا گیا، وکلا صفائی سے جرح کا حق لے کر سرکاری وکلا کو دیا گیا، معاملے پر حکومت پاکستان کا موقف جاننا چاہا لیکن کوئی جواب نہ ملا، ورکنگ گروپ کا پاکستان کے دورے کی اجازت دینے کا مطالبہ۔ اقوام متحدہ کا اعتراض مسترد، حکومت نے بانی تحریک انصاف کی گرفتاری کو داخلی معاملہ قرار دے دیا، وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کا یو این ورکنگ گروپ کی رپورٹ پر رد عمل، کہا بانی پی ٹی آئی سزا یافتہ قیدی ہیں، پاکستان خود مختار ریاست ہے، کئی مقدمات میں بانی پی ٹی آئی کو ریلیف ملنا شفاف اور منصفانہ ٹرائل اور عدالتی نظام کا مظہر ہے۔ پی ٹی آئی نے پاکستان کے خلاف سازش کی، پی ٹی آئی نے 2016 میں لندن جا کر پی آر فرم کی خدمات حاصل کیں، زلفی بخاری نے ہی یو این ورکنگ گروپ کو پاکستان کے خلاف خط لکھا، رہنما آئی پی پی اون چودھری نے ایک بار پھر تحریک انصاف کا مکروہ چہرہ بے نقاب کر دیا۔ لاہور ہائی کورٹ میں نئی تاریخ رقم، جسٹس عالیہ نیلم لاہور ہائی کورٹ کی پہلی خاتون چیف جسٹس نامزد، جسٹس عالیہ نیلم کا سینیورٹی میں تیسرا نمبر ہے، موجودہ قائم مقام چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ جسٹس شہزاد علی خان اور جسٹس علی باقر نجفی موسٹ سینئر ججز ہیں۔ جوڈیشل کمیشن اجلاس میں لاہور اور سندھ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کے ناموں کی متفقہ منظوری دی گئی، چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ کے لیے جسٹس شفیع صدیقی کے نام کی منظوری دی گئی، جسٹس شفیع صدیقی بطور قائم مقام چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ ذمہ داریاں ادا کر رہے ہیں۔ جوڈیشل کمیشن نے معاملہ پارلیمانی کمیٹی کو بھجوا دیا۔
وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی زیر صدارت خصوصی اجلاس انفورسمنٹ اتھارٹی کے قیام کے لیے مجوزہ قوانین رولز میں ترمیم کا جائزہ لیا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کا انفورسمنٹ ریگولیٹری اتھارٹی کے قیام کے لیے قانونی کارروائی جلد از جلد مکمل کرنے کا حکم۔ مریم نواز کا سپورٹس جرنلسٹ ڈے پر پیغام، کہا صحت مندانہ سرگرمیوں کے فروغ میں سپورٹس جرنلسٹس کا اہم کردار ہے۔ سندھ کی سرحدوں پر نئی چوکیاں بنیں گی، پرانی چوکیاں بھی بحال کی جائیں گی۔ منشیات کی روک تھام کے لیے سندھ حکومت کا اہم فیصلہ۔ سینئر وزیر سندھ شرجیل میمن نے اجلاس کی صدارت کی۔ ایکسائز نارکوٹکس کنٹرول کے آپریشنز کو مؤثر اور نتیجہ خیز بنانے کے لیے افرادی قوت بڑھانے کا فیصلہ کیا گیا۔ پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم میں لفظی جنگ شدت اختیار کر گئی۔ صوبائی وزیر سعید غنی ایم کیو ایم کی عادت پر برس پڑے، کہا خالد مقبول صدیقی نے نفرت پھیلانے کی کوشش کی۔ انہوں نے یہ ٹریننگ بانی ایم کیو ایم سے حاصل کی۔ گھٹیا سیاست کے لیے لوگوں کے ذہن میں زہر نہ گھولا جائے۔ سعید غنی نے نون لیگ سے سندھ میں اپنا گورنر لگانے کا مطالبہ کر دیا۔ پاکستان دنیا کا واحد ملک جہاں ٹیکس دینے پر بھی ٹیکس لگتا ہے۔ حکمران طبقہ قرض لے کر اپنے اخراجات بڑھا رہا ہے۔ شاہد خاقان عباسی کی میڈیا سے گفتگو، کہا جب تک ملک میں سیاسی تماشے ختم نہیں ہوتے ملک آگے نہیں چل سکتا۔ وزیر اعظم نے اسمبلی میں خود کہا یہ آئی ایم ایف کا بجٹ ہے، اب کہتے ہیں آئی ایم ایف راضی نہیں ہوا تو گیس بجلی کی قیمتیں بڑھانا ہوں گی۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کی حکومت پر کڑی تنقید، کہا شہباز شریف قوم کو ریلیف دیں اس سے پہلے کہ عوام باہر نکل آئیں۔ حکومت نے 2200 اشیاء پر اضافی کسٹمز ڈیوٹی عائد کر دی۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق گاڑیوں کے پرزوں پر 2% اضافی اے ڈی سی عائد، بیٹریوں پر بھی 2% اضافی اے ڈی سی عائد۔ زرعی ٹریکٹرز میں استعمال ہونے والے ٹائرز، ٹیوبز اور مختلف آلات کی درآمد پر بھی اضافی 2% اے ڈی سی عائد کر دی گئی۔ ملکی تجارتی خسارہ 24 ارب ڈالر تک جا پہنچا۔ مالی سال 2023-24 میں پاکستان نے 30 ارب 64 کروڑ ڈالر کی اشیاء برآمد کی۔ ملکی برآمدات میں 10.5% اضافہ ہوا۔ اسٹیٹ بینک کے مطابق جون میں درآمدات 17.4% سے 4.9 ارب ڈالر تک پہنچ گئیں۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کے آفٹر شاکس، ٹرانسپورٹرز نے 5% کرائے بڑھا دیے۔ راولپنڈی کا کرایہ 1800 سے بڑھا کر 2000 روپے کر دیا گیا۔ ملتان کا کرایہ 1700 سے بڑھا کر 1900 روپے کر دیا گیا۔ کراچی میں موٹر سائیکل چوری کر کے آن لائن فروخت کرنے والا گروہ گرفتار۔ گینگ واردات کے لیے 3 مرحلوں میں کام کرتا تھا۔ ملزمان گاہکوں کے مطالبے پر مطلوبہ موٹر سائیکل چوری کرتے، بائک کے جعلی کاغذات بناتے، انجن چیسس نمبر ٹیمپرڈ کرتے۔ ملزموں کا درجنوں بائکس چوری کرنے کا اعتراف۔ T20 ورلڈ کپ میں مایوس کن کارکردگی دکھائی، تنقید کرنا لوگوں کا حق ہے۔ وکٹ کیپر بیٹسمین محمد رضوان کہتے ہیں قومی ٹیم میں تعصب اور سیاست کی بات درست نہیں، ہم میدان میں صرف پاکستان کی نمائندگی کرتے ہیں۔ اور ڈھول کی تھاپ پر چمٹے سے سر بکھیرنے کا ہنر، فوک گلوکار عالم لوہار کی آج 45ویں برسی۔ عالم لوہار نے جو گایا اسے امر کر دیا۔ عالم لوہار کے گائے گیت، بولیاں اور صوفیانہ کلام آج بھی کانوں میں رس گھولتے ہیں۔